السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج بھائیو 19 جولائی کو ہم یہ جمعۃ المبارک ریکارڈ کروا رہے ہیں اور موضوع ہمارا جمعے کا جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں چند اصولی مباحث یا چند باتیں کر لیں۔ اس میں خاص طور پر موضوع آئے گا جزئی اور کلی فضیلت کا، اور صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں وہ، اور چند مزید باتیں ہم سمیٹیں گے، اور یہ ایک علمی موضوع ہوگا، اور تقریباً 9 باتیں ہم اس میں یا 8 باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ خوش نصیب مومن ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اسے نصیب ہوئی، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو 3 باتیں ہوئیں: ایمان کی حالت میں دیکھنا یا آپ کی صحبت میں بیٹھنا، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو۔ اب اس میں جو ہے نا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ ام مکتوم بھی کہہ دیتے ہیں، عبداللہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ نبینہ صحابی تھے لیکن صحابی ہیں۔ اب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو جب آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو صحابی ہوئے۔ اسی طرح بعض مرتد بھی ہو گئے ہیں بعد میں، جیسے مسیلمہ کذاب پر کئی ایمان لے آئے، توبہ نعوذ باللہ، جھوٹا وہ نبی تھا۔ اور بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے مرتد ہو گئے، تو یہ صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے شرط ہے ایمان پر خاتمہ۔ اب اس میں اہم بات صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی نہیں، یعنی کہ یہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھا، تو خواب میں آپ ہی کو دیکھا ہو تو وہ صحابی نہیں بن جاتا۔ پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جنات بھی صحابی نہیں ہے، یا اگر صحابی ہے، اگر ہم مان بھی لیں تو ان سے روایت نہیں لی گئی حدیث کی، تو نہ ہمیں ان کے نام کی وضاحت سے ملتے ہیں احادیث میں کہ فلاں جن ہے اور وہ صحابی ہے۔ دوسری بات، اس میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ حدید میں فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے صدقہ و جہاد کر چکے برابر نہیں، بڑے درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد صدقات دیے اور جہاد کیے، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سورہ الحدید ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، سب صحابی ہیں۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن درجے میں برابر نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو بعد والے ہیں نا وہ پہلے والے کو درجے کو نہیں پا سکتے۔ لیکن یہ ایک اہم بات ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ اب سب صحابی جنتی ہوئے، اس کا یہ مطلب ہوا، تو یہ قانون یہی ہے بھائی کہ ہر صحابی جنتی ہے، لیکن
جس کا وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ جنتی نہیں یا وہ جہنم میں چلے گئے، جیسے خودکشی کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، مال غنیمت جس نے چوری کی آپ نے فرمایا کہ وہ تو آگ بن کر اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ ہر صحابی ہی جنتی ہے، اور وہ جنتی نہیں جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی سے بتا دیا۔ قانون کیا ہوا؟ ہر صحابی جنتی، اور استثناء کیا ہوا کہ وہ جنتی نہیں ہے، شروع میں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے بارے میں اس کی جو ہے نا وعید جو ہے وہ سنائی ہے۔ اچھا، بعض کے بارے میں آپ نے یہ کیوں نہیں کلی کہہ دیا کہ بھی ہر صحابی جنتی؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے بارے میں بتا دیا نا جہنمی، اس کا تو آپ نے بتا دیا، باقی حسن گمان رکھتے ہوئے ہر صحابی کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ جنتی ہے۔ اور اہم وجہ جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خاتمے کا کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں کہ کس صحابی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تھا کہ اس کا خاتمے کا کیا حال ہے، تو آپ بھی اس کو پھر مجمل ہی رہنے دیتے تھے، تو اس لیے آپ نے قطعی طور پر ہر صحابی کے بارے میں بات نہیں کی۔ قانون کیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ایک ہے کہ ہر صحابی جنتی، ایک بات، دوسری بات کہ ہر وہ جس کے بارے میں آپ نے وحی کے ذریعے بتا دیا جہنمی، تو وہ گئے جہنم میں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ پورے لاہور میں بتی آ رہی ہے اور راوی روڈ کی نہیں آ رہی، تو قانون تو یہی ہوا نا کہ پورے لاہور کی بتی آ رہی ہے اور راوی روڈ کی نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح ہر صحابی جنتی، لیکن جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تو وہ جہنم میں گیا، اور یا اللہ تعالیٰ اسے بعد میں نکال لیں گے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہیں گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، تو آپ نے بھی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی، باقی صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ تو بہرحال تیسری بات آپ اس طرح کر لیں کہ ایسے سمجھ لیں کہ ہر نبی نبوت میں برابر ہے، آ رہا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر نبی نبوت میں برابر ہے لیکن درجے میں برابر نہیں۔ اسی طرح ہر صحابی ہے لیکن درجے میں وہ برابر نہیں ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی خلفۂ راشدین کا جو مقام ہے وہ عشرہ مبشرہ کا نہیں، جو عشرہ مبشرہ کا ہے وہ بدری کا نہیں، جو بدر والا کا ہے وہ احد والوں کا نہیں۔ تو یہ ہے ترتیب ہی بعض نے لگائی ہے کہ یہ ان کی ترتیب بنتی ہے صحابہ کرام کے درجات کی، لیکن جو مشہور و معروف ہے نا ترتیب درجات کی، وہ اس طرح ہے کہ 4 خلفۂ راشدین یہ سب سے افضل، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر بیعت رضوان والے، پھر بیعت عقبہ والے، پھر سابقین، یعنی کہ جو شروع میں جو ہے وہ ایمان لائے، اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، پھر فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد ایمان لانے والے۔ یہ ترتیب ہے جو میں نے بیان کر دی ہے۔ چوتھی بات بھائیو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب یہ صحابہ کرام کی بھی اس میں سے فضیلت کا استدلال ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو جبرائیل علیہ السلام ہوئے امین، اگر جبرائیل علیہ السلام امین نہ ہو تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، پھر نبی علیہ السلام امین ہے کیونکہ اللہ نے چناؤ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو یہ سند بالکل پختہ ہوئی کہ نہ ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ قرآن مجید دیا صحابہ کرام کو، دے کر کن کو گئے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا اگر وہ توبہ نعوذ باللہ امین نہ ہوتے تو نبی علیہ السلام ان کے حوالے قرآن مجید پکڑا کر جاتے۔ اگر ڈرائیور پر اعتماد نہ ہو تو کوئی بندہ اس بس میں نہیں بیٹھتا، ریل گاڑی، جہاز ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو
کو صحابہ کرام پر یقین نہیں تھا تو پھر آپ قرآن مجید کیوں ان کے حوالے کر کے گئے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، تو شک اسی وقت نہیں نہ ہوگا کہ جب صحابہ کرام امین ہو۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا صحابہ کرام امین تھے اور قرآن مجید کو انہوں نے اسی طرح پہنچایا جس طرح کے نازل ہوا تھا، اس لیے لا ریب ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسوٹی اور معیار بنایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، 137 سورہ البقرہ، کہ اگر جو بھی فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لائے میرے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو جو صحابہ کرام کے عقیدے پر ہو، ان کے عمل پر ہو، وہ نجات یافتہ ہے۔ بلکہ ترمذی کی کیا بڑی مشہور روایت ہے کہ فرمایا کہ نجات یافتہ گروہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ترمذی میں صاف الفاظ ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اگر بنی اسرائیل کے 72 ہوئے ہیں تو میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نجات کون پائے گا، جنت میں کون جائے گا، ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ تو جو صحابہ کسوٹی ہوں، معیار ہوں ہدایت کے لیے، تو یہ ان کی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر ستاروں سے بھی ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن ستارہ رہنمائی کرتا ہے نا، تو ستارہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کوئی درجے میں کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، لیکن ہے صحابی، جس کا ستارہ ہی ہے، لیکن درجہ برابر نہیں ہے، کوئی چھوٹا ستارہ کوئی بڑا ستارہ۔ اب لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ البقرہ ہے، آیت مبارکہ کریمہ 285 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح مومن وہ ہے جو کہ ہر نبی پر ایمان لائے، کسی نبی کی نبوت میں فرق نہ کرے، یعنی کہ جو ایک نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب دیکھیے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تو کافر۔ اسی طرح یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو کافر۔ اسی طرح نبوت میں جس طرح سب برابر ہیں، ایک کا انکار سب کا انکار ہو جاتا ہے، اسی طرح صحابی جس کو خاص طور پر قرآن نے صحابی کہا اور تصدیق شدہ ہو، یعنی کہ پکی بات ہو یہ صحابی ہے، ان کا انکار کرنا بھی بندے کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ان کا انکار قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا، اب ان کے صحابی ہونے کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو اب نبوت میں سب برابر ہوئے، جس طرح صحابی ہونے میں سب برابر، درجات برابر نہیں ہے۔ اور بندہ یہ کہنا میں فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ فہرست اور لسٹ سے کیا کام ہے مومن کو؟ مومن تو کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اسی طرح یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے کذبت عاد المرسلین، کہ قوم ہود نے رسولوں کو جٹلایا۔ اب بعض کہتے ہیں رسول تو ہود علیہ السلام کو انہوں نے جٹلایا نا، تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے رسولوں کو جٹلایا۔ تو ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو المرسلی سب رسولوں کو جٹلایا۔ پھر سورہ البقرہ ہے، آیت مبارکہ کی 97 ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے نبی علیہ السلام، کون وحی لاتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ کہتے میکائیل علیہ السلام لے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، حالانکہ اس نے نازل کیا ہے آپ کے دل پر قرآن کو اللہ کے حکم سے۔ یہ سورہ البقرہ آیت مبارکہ کریمہ 97 ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کو نہ مانے، میکائیل کو مانتا رہے، اسرافیل کو مانتا رہے، سارے فرشتوں کو مانے،
سب فرشتوں کو مانے، لیکن اگر اس نے ایک فرشتے کا انکار کر دیا تو کافر، عدو للکافرین، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دشمن ہے کافروں کا، ان کو کافر کا ہے۔ اب لسٹ کیا ہے جی، آپ غور کر کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں ہم تو ایک بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، اس کو مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں۔ پھر 4 خلفائے راشدین ہیں، چاروں ہی برحق ہیں۔ کوئی کہے ہم ایک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانیں گے، 3 کو ہم نہیں مانیں گے، تو یہ لسٹ آ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، درجے میں فرق ہے وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن بیویاں ہونے کے اعتبار سے سب کو ماننا ہوگا۔ ایک کہتا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں ہمارے دل میں کتنی ان کی محبت ہے، وہ بھی ہماری والدہ ہیں، وہ بھی ہماری ماں ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 چہیتی بیویاں تھیں، ایک خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ تو اب کہنا جی صرف ایک خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا انکار کر دینا، یا تمام صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہنا جی 5 تن پاک ہی ہیں، بھائی سب تن پاک ہیں، سب تن پاک ہیں۔ پھر اماموں کی طرف بات آئے تو کہہ رہے ہم 12 امام مانتے ہیں، بھائی نہیں، ہزاروں امام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دعائی سکھلائی، یہ سکھلائی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ پھر 3 داماد کو نہ ماننا اور 1 داماد حضرت علی کو ماننا، بھئی عثمان غنی ذوالنورین ہیں جی، باقی بھی داماد تو ہیں نا، تو اس لیے بھائیو یہ فرشت مہیا کرنا، یہ میں نے بتا دی ہے کہ یہ فرشت مہیا کرتے ہیں، تو نہیں، مومن کہتا ہے کہ ہمیں فرشت و لسٹ سے کیا کام، ہم تو سبھی کو مانتے ہیں۔ 7ویں بات، ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے بھائیو کہ ہم ان کی خطاؤں کو غرض نیت توہین والی کر کے بیان کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ ہم ان کی خطاؤں کو توہین ان کی کر کے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہماری اصولی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کو عادل مانتے ہیں، معصوم نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم انہیں نبیوں والا درجہ نہیں دیتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ اب خطائیں 2 قسم کی ہیں، ایک خطا وہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے ان سے ہوئی، جیسے ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں وہی سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ظاہری طور پر احد میں جو نقشہ بدلا تھا جنگ کا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وحشی کو دیکھ لیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ ہندا کے بارے میں چاہے کمزور روایت ہے لیکن آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا، اگر ہم مان بھی لے تو وہ ایمان لے آئیں تو ان کی خطائیں معاف ہو گئی۔ دوسری بات، وہ تمام صحابہ تو نہیں لیکن اکثر صحابہ جب حالت کفر میں تھے تو خطائیں تو ان سے ہوئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی خطائیں اسلام لانے کے بعد بھی ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بڑی بحث چلی جی، وہ احد کے میدان سے فرار ہو گئے، بھئی ٹھیک ہے، یہ بھی ہے تو دیکھو نا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، سورہ آل عمران آیت مبارکہ کریمہ 155، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ ذکر کریں کہ انہوں نے کنویں میں گرا دیا، انہوں نے غلام بنا کر فروخت کر دیا، انہوں نے بھائیوں سے جدا کر دیا، تو یہ تو ذکر نہ کریں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور باپ نے بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی خطا کا تو آپ ذکر کریں لیکن آگے یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، یہ کدھر جائے گی؟ اچھا، سب سے اہم بھائیو بات، پیاری بات، سب سے اہم اور زبردست بات یہ ہے جو مجھے بڑی پیاری لگی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی
خطاؤں کا ذکر تو کیا ہے نا محدثین نے، جب ان خطاؤں کا ذکر کیا اگر منع ہوتا تو وہ ذکر نہ کرتے، ہم کہتے بالکل ٹھیک، لیکن باغرض توہین تو ذکر نہیں نہ کیا۔ آپ بعض لوگ تو اس انداز میں صحابہ کرام کی خطائیں بیان کرتے ہیں، بالخصوص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ لوگ سننے والوں کے دل میں ان کے بارے میں محبت کے جذبات کم ہوتے ہیں بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس انداز میں ذکر کرنا غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر ہوتا ہے، محبت اور بڑھتی ہے جب ان کے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک دلیل دوں گا، اور آپ اتنی زبردست وہ دلیل ہے اور آپ بھی اس کی اہمیت کو پہچانیں گے۔ سورہ توبہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کی آخری سورت، یا سورہ اذا جاء نصر اللہ، آخری صورتوں میں سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 صحابہ کرام کی سے خطا ہوئی، خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آج بھی ان کا واقعہ سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے، روتے ہیں لوگ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے دل میں اور زیادہ ان کے بارے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ، یعنی کہ 3 صحابہ سے خطا ہوئی اور پھر توبہ کا اعلان بھی ہوا۔ تو اگر آپ اس انداز میں صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر کریں، جیسا کعب بن مالک کی خطا کا ذکر کر کے اور معافی کا اعلان اور اس طرح اور محبت پیدا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اس انداز میں ہو کہ بھی محبت کم ہو اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں اہم بات بھائیو یہ بھی ہے، نقطہ 7ویں پوائنٹ میں، ان کی خطائیں ہماری خطاؤں سے افضل ہیں۔ پھر سمجھے میں نے کیا کہا، ان کی خطائیں ہماری خطاؤں سے افضل ہے۔ وہ کیسے بھائیو؟ ان کی خطاؤں کی معافی کا اعلان ہوا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، ہمارے ہمیں گناہ ہوا وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، امید اللہ معاف کر دے، معاف اللہ کر دے گا، لیکن یہ کہنا کہ بھی معافی ہوگی یا اللہ نے وہی بھیجی، وہی تو نہیں آئی، تو اللہ نے ان کے بارے میں وہی نازل کر دی، خود والوں کے بارے میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، ہمارے وہی نہیں آتی کہ تمہاری خطائیں معاف ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابہ جن کی خطائیں ان سے ہوئی اور معافی کے اعلان بھی ہوئے، جیسے قرآن مجید کی سورت کا نام ہی سورۃ توبہ ہے۔ اب 8ویں بھائیو بات، ان کی جنگوں کا سلسلہ۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی جنگوں کا حال بیان کریں، اور ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، سرسری سا جو ہے نا تعلق رکھتے ہیں اس سے۔ تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بلکہ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو نوجوان نسل پہلے حیرت سے ہماری طرف دیکھتی ہے۔ اچھا جی، جنگ جمل یعنی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، اور معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، تو بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سطحی انداز میں بیان کیا جائے۔ کوئی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے علم کے لیے، ہم خود بھی اس کی گہرائیوں میں جانے کے قائل نہیں ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہے کہ ہم کیوں نہیں آخر ان صحابہ کرام کی جنگوں کو گہرائی میں نکات کے ساتھ جوش و خروش سے بیان کرتے۔ اس لیے کہ بھائیو میرا تو یہ نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سطحی علم ہے نا، سطحی علم، یہ قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ بعض ایسا علم ہے کہ جس کا ہمیں سطحی سا تعلق رکھنا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے، اس کا ہمیں قرآن مجید سے بھی دلیل ملتی ہے۔ سورہ الکہف ہے، آیت مبارکہ کریمہ 22 ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، بعض یہ کہیں گے وہ 4 تھے پانچواں ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا۔ فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا، فرمایا کہ تم سے اس کے متعلق کوئی بھی جھگڑا نہ کرے مگر سطحی سا، یعنی کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا، 4 تھے 5واں ان کا کتا تھا، تو کیا فائدہ؟ اس سے کوئی بہت زیادہ کوئی ہدایت میں اضافہ ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر الفاظ ہے مراء ظاہرا، آپ نے سطحی سا تعلق رکھنا ہے۔
बस। और देखिए कोई कहे जी आदम अलैहिस्सलाम किस दरख्त के पास गए थे, अगर वो पता भी चल जाए तो उससे हिदायत में कौन सा इजाफा हो जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम था जी? अच्छा जी कव्वा हलाल। बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं, क्या फायदा अगर कव्वा हलाल भी हो जाए, किसका खाने को दिल करेगा। तो कव्वा हलाल है या हराम? गो, हाँ जी, वो हलाल है कि हराम है। फिर बाद ने ये बहसें भी उठाई बरीक बनने की वजह से, क्या अल्लाह ताला को सब चीज का इल्म है? कहते हैं जी हाँ। तो अल्लाह ताला को जादू का भी इल्म है कि नहीं? फिर कहा जी क्या अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकते हैं? तो यकीन करें बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, फायदा क्या हुआ इससे, रिजल्ट क्या निकला? फिर ये बहस तो इतनी हुई कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने में फेंक दिया गया। तो कि जी कुरान मजीद मखलूक है या अल्लाह की सिफत है? फिर यानी कि इसका इतने अमल से कितना ताल्लुक है इन बहस का। फिर मुतशाबिहात, कुरान मजीद में आगाज में हर कोई कहता है इसका मैना अल्लाह को इल्म है, तो मालूम हुआ कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमारा ना जानना बेहतर है, तो इसी को मुतशाबिहात कहते हैं। फिर जी रूह को अजाब होगा या जिस्म को या दोनों को, ये उस्मानी पार्टी बड़ा ये इतराज़ उठाती रही है। तो वह फरमाया वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहादा, और आपने इसके मतलब किसी से पूछना भी नहीं है, फतवा भी नहीं लेना। ये किन के बारे में? ये कि कुत्ता उनका जो है ना चौथा था, तो पांचवा उनका कुत्ता था, छठा था, उसी की ये आयत का आखिर है कि फरमाया फला तुमारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, कि आपने सिर्फ सती सा ताल्लुक रखना है। ये वो चीज़ है कि हम फिर सहाबा इकराम के बारे में छुपाते नहीं हैं, वजाहत है उनमें, लेकिन महफिल में बयान करना जोशो खरोश के साथ हम कहते हैं कि इल्म रखो सती सा। फिर इसमें ना अकली और नकली भी दलाइल हैं सहाबा इकराम के बारे में, जो है ना हम क्यों सती सा ताल्लुक रखते हैं, वो तो मैंने मोटी मोटी दलीलें दी ना। तो 8वीं में है कि बाप और चाचे की लड़ाई हो जाए, ठीक है, वाकई भतीजा बोलता अच्छा नहीं लगता, उसे चाहिए वो खामोशी इख्तियार करे। इसी तरह माविया भी हमारे बड़े हैं, अली भी बड़े हैं, आयशा भी बड़ी, सहाबा इकराम हमारे सारे बड़े हैं, हमें छोटे। तो छोटे अपनी बात को आपके सामने बयान करके तो भाई हमसे कोई गुस्ताखी और बेअदबी ना हो जाए। हिकमत क्या है कि अल्लाह ताला ने ये जंगें जो है ना वो फिर बाद लोगों को देखा ना हमने कि वो ऐब बयान करते हैं और बड़े जंगों को कहते हैं बयान करें। इसमें भी अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है कि ये बयान करें, खास तौर पर वो ग्रोह जो सहाबा किराम के ऐब बयान करता है, वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से चाहा कि अमाल उनके मुनक़ते हो गए ना, फौत हुए सहाबा किराम तो अमाल उनके मुनक़ते हो गए। अल्लाह चाहता है कि उनके बाद भी उनके ना सदक़े का जारिये का सिलसिला, नेकी का सिलसिला जारी रहे। तो अल्लाह ताला ने किसी को ना हक गीबत करने की, चुगली करने की तौफीक दी ताकि सहाबा किराम के ना नेक अमाल बढ़ते रहे। ये गहरी हिकमत है जो मैंने आपको बताया। वो बकवास करेंगे सहाबा किराम के बारे में तो अल्लाह ताला फिर मुआविया रजी अल्लाह ताला उनकी और फजीलत बुलंद कर देगा, आयशा की और दर्जों के में बुलंदी अल्लाह करेंगे। बाकी मेरा ये तजर्बा है 25-30 सालों का, जब भी आप सहाबा किराम की जंगों का हाल बयान करेंगे महफिल में नूर नहीं बरसेगा, नहूसत बरसेगी, बल्कि हम ही आपस में टकरा कर इख्तलाफ करके जुदा हो जाएंगे। वो तो फौत हो गए, बाहर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, हमारे अंदर ही लड़ाई फूट पड़ती है। कोई माविया की सैर लेता है, कोई हज़रत आयशा की, कोई हज़रत अली की। बाकी ये इज्तिहादी खता है। अब मुजमल क्या अकीदा रखें? मुजमल अकीदा भाइयों ये रखें कि ये सहाबा इकराम जो है ना, सहाबा इकराम में ये इज्तिहादी उनकी खता थी। दोनों तरफ जो लड़े हैं वो अपने आप को हक पर समझते थे। इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बंदा हक पर अपने आप को समझते हुए लड़े, लेकिन दोनों में से एक हक पर हो, इसे कहते हैं इज्तिहादी खता। तो इज्तिहादी खता में दोनों को सवाब मिल जाता है। उसकी आम फहम मिसाल यूं समझ लें कि एक रात का अंधेरा है और मुसाफिर है, जंगल है, अंधेरी रात है, बादल भी छाए हुए हैं। दो बंदे अपना अंदाजा लगाते हैं कि काबा किबला इधर होगा, एक कहता है इधर नहीं इधर होगा। दोनों नमाज पढ़ लेते हैं। तो सुबह होती है तो पता चलता है कि एक ने जो किबले की तरफ नमाज पढ़ी वो ठीक था, दूसरे ने
جو اس کے مخالف سمت نماز پڑھی ہے تو وہ ٹھیک نہیں. تو اب جس نے ٹھیک سمت نماز پڑھی اس کو بھی ثواب مل گیا, چاہے دوہرا ملا, اور جس نے یہ سمجھا کہ کعبے قبلے کی طرف میرا منہ ہے اور نہیں تھا اس کو بھی ثواب مل گیا. تو صحابہ کرام توبہ نعوذ باللہ ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہوں اور اپنے آپ کو ناحق سمجھنے ہوں. انہوں نے ہر ایک گروہ نے اپنے آپ کو حق سمجھا اور لڑے. اسے کہتے ہیں اجتہادی خطا, جو میں نے کعبے والی مثال آپ کو پیش کر دی ہے. باقی عقیدہ کیا مجمع رکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق پر تھے. اگر کسی نے مختصر سا لینا ہے نا رزلٹ, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت علی زیادہ حق پر تھے اور معاویہ اور ان کا گروہ حضرت عائشہ کا کم حق پر تھا, لیکن کم حق پر ان کا جو ہے وہ گروہ تھا. اب جو خاموشی اختیار کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں اور بالکل کہتے ہیں بند, ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کثیر زیادہ صحابہ کرام کا طبقہ جنگ میں شامل نہیں ہوا جو آپس کی ہیں. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 گروہ تھے, نہیں, صحابہ کرام میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا لڑنے والا دونوں طرف سے, ایک طرف سے حضرت علی سے کا, ایک معاویہ کا یا حضرت عائشہ یا علی کا, اور ایک گروہ نے خاموشی اختیار کی, وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا. وہ کہتے تھے میری لکڑی کی تلوار بن گئی اور میں گھر میں بیٹھ جاؤں. مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا. لکڑی کی تلوار بننے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے لڑنا نہیں لکڑی کی تلوار سے. تو کثیر تعداد صحابہ کرام کی بھائی وہ بیٹھ گئی ہے ادھر, نہیں وہ جنگ میں شریک ہوئی. تو ہم ان میں سے ہو جائے نہ جو معاویہ کی طرح نہ آگے خاموشی سے اپنی زبانوں کو بھی بند رکھ لیں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بڑا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے. تو میں نا السنۃ للخلال 466 صفحہ نمبر ہے, اور میں یہ لے کر آیا ہوں ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مشاجرات صحابہ, اس سے میں نے حوالہ نوٹ کیا. کہتے 10,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے, یعنی کہ اس سطح, باہر تو زیادہ ہوں گے لیکن ادھر. ان میں سے 130 صحابہ کرام صرف, یا ان میں سے جنگوں میں 130 شہید ہوئے. پھر سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. 130 افراد جو ہیں نا صحابہ کرام میں سے, یا ان سب کو شہید ہوئے دونوں طرف سے. اب کتنی جنگیں ہو رہی تھی یہ ہمارے ہاں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا ہزاروں شہید ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا, ٹھیک ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں. اور اسی 8ویں میں یہ بات ہے کہ یہ جہاد کرنا فرض تھا جب یہ حضرت علی لے کر نکلے ہیں. لڑنا صحابہ کرام کو فرض تھا. اگر آپ یہ کہیں لڑنا فرض تھا تو وہ صحابہ کرام کو گنہگار کہنا پڑے گا جو گھروں میں بیٹھ گئے. اس لیے یہی صحیح بات ہے کہ اس وقت نہ لڑنا فرض تھا نہ مستحب تھا, بلکہ ہم اس کو اگر یہ کہنے کہ ایک نا فتنے کی شکل بن گئی تھی مسلمانوں میں آپس میں, تو یہ زیادہ مناسب الفاظ ہیں. یعنی کہ اس جنگ میں شریک ہونا, حضرت علی کا ساتھ دینا یا معاویہ کا ساتھ دینا, یہ فرض نہیں تھا. اگر یہ فرض ہوتا تو ان صحابہ کرام کو پھر گنہگار کہنا ہوگا, توبہ نعوذ باللہ, جو کہ ہٹ کر الگ سے بیٹھ گئے. اس لیے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا پیارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے بچائے رکھا, مثلا اس دور میں ہم نے پیدا ہی نہیں کیا تو ہم بچ گئے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے جنگوں سے کیوں رنگین کریں. اگر ہماری تلواریں رنگین نہیں ہو سکتی ان کے خون سے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس میں خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان جنگوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا. اب بھائیو یہ آخری 8ویں بات ہی میں یہ آخری بات ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر, یہ طلحہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے, طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ. اور کدھر تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, تب شہید ہوئے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے قاتلوں, ان کے قاتلوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے قاتلنا و قاتلہم فی الجنہ, ہمارے قاتل اور ان کے قاتل دونوں
جنت میں ہے. اس لیے بڑے صفین کے ہوں چاہے جنگ جمل میں ہو، دونوں جنتی ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی نماز جنازہ تک پڑھا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 303 ہے، جہاں سے میں حوالہ لے کر آ رہا ہوں. قاتلنا وقاتلہم فی الجنہ. حضرت علی کا فتویٰ اب سن لیں. تو اب جب وہ جنت میں چلے گئے تو آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ مناسب نہیں. اب آئیو یہ تھے جنگوں کے بارے میں بات. اب آئیو یہ 9ویں بات کہہ لیں یا 8ویں، اسی پر فیصلے کا مدار ہے. یعنی کہ ایک تو اس بحث میں جنگ صفین اور یہ آپ نے سارے دلائل سن لیے نا. اب ہے مسئلہ جزئی اور کلی فضیلت کا. یعنی کہ بعض اوقات کسی کو جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے. یہ جو آج کل تقابل کروا رہے ہیں نا صحابہ کرام کی فضیلت میں، اس کے بارے میں یہ چیز آپ کو رہنمائی دے گی اور آپ کا ذہن روشن کر دے گی کہ جزوی اور کلی فضیلت. یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کلی فضیلت ایک کو حاصل ہوتی ہے اور جزوی فضیلت بعض اوقات کسی دوسرے کو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ جزوی فضیلت ہونے کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہو جاتا کلی فضیلت والے سے. دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 9ویں بات ہے اور آخری پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. انشاءاللہ سارا معاملہ آپ کو روشن ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. ایک جزوی اور کلی کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ دو طالب علم ہیں اور ایک طالب علم کی پورے مدرسے میں آئی پہلی پوزیشن، تو یہ کلی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی. اب جس کو کلی فضیلت حاصل ہوئی ہے نا، اس کا میتھ یا حساب میں وہ کمزور تھا، تو دوسرا جس کو اسی پوزیشن نہیں آئی اس کے نمبر آئے ہیں 95 زیادہ اور اس کے نمبر آ گئے ہیں 80. اس میتھ میں کتنے نمبر آئے؟ 80. جس کو کہ پورے مدرسے میں پہلی پوزیشن ملی، پہلی پوزیشن، تو اس کو کتنا ہوا؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ 80 نمبر کس کو ملے؟ جس کو کلی فضیلت حاصل تھی، پورے مدرسے میں پہلا نمبر اس کو آیا. اور جس کو دوسرا تھا معاملہ، اس نے 95 نمبر حاصل کیے زیادہ حساب میں، لیکن حساب میں وہ اس سے پیچھے رہ گیا نا، لیکن زیادہ فضیلت میں بڑھ گیا کہ اس کو پورے مدرسے میں پہلی پوزیشن آ گئی. اسی طرح نبیوں میں ہے، نبیوں میں کلی فضیلت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. جزوی فضیلت بعض کا کسی نبی کو بھی حاصل ہو جاتی ہے. مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، بالکل کیا، یہ فضیلت کی بات تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اب اس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں کیا. تو جزوی فضیلت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئی، کلی فضیلت آپ کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا سورۃ صاد میں، یا اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ دینا، تو حکومت ملنا فضیلت کی بات تھی کہ نہیں؟ لیکن یہ جزوی فضیلت حاصل ہوگی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلی فضیلت حاصل ہو گئی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. مریم کی ایک شان ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہے وہ آمنہ ہے. اب جو مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی شان ہے، وہ شان جو ہے ان کو حاصل نہیں ہے جو آمنہ کو، جو مریم کو حاصل ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ یہ ہوگی فضیلت جزوی، اور کلی فضیلت ہو گئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کو اور طرح آسان سے مثال سے سمجھ لیں کہ عبد القدیر خان ہے، انہوں نے ایٹمی میزائل کا دھماکہ کیا، وہ سائنسدان تھا ایٹمی میزائل. اور اس وقت نواز شریف صاحب تھے وزیر اعظم سب سے بڑے. عہدے کے اعتبار سے کلی فضیلت کن کو حاصل ہے؟ نواز شریف کو. لیکن جزوی فضیلت عبد القدیر خان کو اس نے کیا نا دھماکہ، تو اب علی بے کا بھی نہیں پتا ہوگا ایٹمی دھماکے کی نواز شریف کو بننے نا. اچھا اب آجے صحابہ کرام کی طرف. صحابہ کرام میں بھی کلی فضیلت حاصل ہے ہر طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ممکن ہے جزوی فضیلت کسی اور کو بھی حاصل ہو جائے. اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال لے لے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے پورے قرآن مجید میں نام صحابی کا زید بن حارثہ، زید کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. اب یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں فضیلت؟ لیکن یہ فضیلت کیا ابو بکر عمر عثمان کو حاصل ہے؟
نہیں، لیکن اس کے باوجود بالاتفاق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی عشرہ مبشرہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس مسئلہ حل ہے بھائیو۔ اگر ہم یہ جزوی کلی کی بات سمجھ لیں، کسی ناطے سے کسی جز کے اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہو جائے کسی اور کو، لیکن کلی فضیلت حاصل ہے پورے صحابہ کرام میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ اہل بیت کا بھی مسئلہ ہم انشاءاللہ شاید اگلی دفعہ حل کریں کہ جی اہل بیت کو نکال کر، نہیں، اہل بیت سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بحث کی خصوصی بات سمجھنے، جنگوں کی بات ہم نے کی ہے اور جزوی اور کلی اور صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی والی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔